جناب صدر پریس کلب بلوچستان کوئٹہ کی اجازت سے محترم صحافی حضرات و حاضرین کرام، آج ہم پی ٹی سی ایل کے 50,000 سرکاری پنشنرز کے کئی اشروں پر مبنی دیرینہ حل طلب مسائل، خصوصاً پنشن کی غیر قانونی وغیر آئینی پنشن کی جبری کٹوتی کی طرف مبذول کروانا مقصود ہے۔ بھائیو، ہم پاکستان ٹیلی فون و ٹیلی گراف یا پی ٹی سی ایل کا مسئلہ نہایت ہی آسان و عام فہم ہے یہ کہ ہم سرکاری قانونی پنشن کے حقدار ملازمین کو مزید تقویت دینے کے لیے حکومت پاکستان نے ٹیلی کام ایکٹ 1996 میں ہمیں گارنٹی دی ہے کہ آپ کو سرکار کے مطابق پنشن ملے گی، جو کہ 1996 سے 2010 تک مکمل پنشن سے مستفید کرتا رہا ہمیں یہ قوانین، مگر 2010 سے اچانک غیر قانونی غیر آئینی طور پر ہماری پنشن پر شب خون مارتے ہوئے کٹوتی شروع کی گئی، جو کہ ہنوز جاری ہے، جبکہ دنیا کے کسی ملک نہیں مملکت خداداد پاکستان میں کسی بھی پنشن کی جبری کٹوتی کی کوئی مثال ملتی ہے۔ اس طرح ہمیں عدالتوں کی طرف دھکیلا گیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملکی قوانین کے تحت مملکت خداداد پاکستان کی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کے 3 رکنی بینچ نے پی ٹی سی ایل پنشنرز کی جائز و قانونی حقوق پنشن کی مکمل ادائیگی کو برحق تسلیم کرتے ہوئے 15 جون 2015 کو پی ٹی سی ایل پنشنرز کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا تھا، جو کہ گزٹ آف پاکستان میں شائع ہو چکا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اس بابت پی ٹی سی ایل اور وزارت مواصلات کو مکمل پنشن کی ادائیگی کے احکامات صادر فرمائے، مگر پی ٹی سی ایل وزارت مواصلات کو عمل درآمد کرنے سے عملاً انکاری ہوئے، جس کے نتیجے میں ہمارے خلاف ناجائز حربے اور غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے 2015 سے اب تک مختلف بہانوں اور لیت و لال سے وکیل گردی کا شکار کرتے ہوئے 2 اشروں سے ہمیں انصاف کی فراہمی اور جائز حق کی ادائیگی سے مسلسل محروم رکھا گیا ہے۔ اس مملکت خداداد پاکستان کے ایوان بالا سینٹ آف پاکستان نے 27 جنوری 2020 کو متفقہ قرارداد پہ بحق پی ٹی سی ایل پنشنرز پاس کرتے ہوئے مورخہ 19 جنوری 2020 کو مراسلہ کے تحت سیکٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی گورنمنٹ آف پاکستان کو 2 ماہ میں اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے کہا گیا تھا، جس سے سیکٹری انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی نے مورخہ 6 فروری 2020 کو ایک مراسلے کے تحت ایم ڈی پی ٹی ٹی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر پی ٹی سی ایل کو عمل درآمد اور مکمل بقایا جات کی ادائیگی کے لیے ایم ڈی پی ٹی ٹی اور پی ٹی سی ایل نے ریاست پاکستان کے احکامات کو بالائے طاق رکھ کر آج تک اپنے غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے تاخیری حربوں سے نہ صرف پی ٹی سی ایل پنشنرز کی غیر قانونی کٹوتی بدستور جاری رکھی ہے، بلکہ بقایا جات کی ادائیگی کو بھی مسلسل ٹالتے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کموٹیشن پورشن آف پنشن یعنی 72 سال کی عمر کو پہنچنے والے پنشنرز کو مکمل پنشن کی ادائیگی کی بحالی پر غیر قانونی طور پر پابندی عائد کی ہے، جو کہ تمام حکومتی قوانین اور قواعد و ضوابط کے سریعاً خلاف ورزی ہے، اور خواتین کی فیملی پنشن کو 75% ادائیگی سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ مزید برآں حکومت پاکستان کی طرف سے منظور شدہ نوٹیفیکیشن برائے میڈیکل الاؤنس مراسلہ نمبر مورخہ 5/7/2010 پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ مزید دیگر حکومت پاکستان کی اضافی وقتاً فوقتاً دیے گئے احکامات برائے پنشن انکریز پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا، بلکہ الٹا ظلم کرتے ہوئے یکمشت 2 لاکھ روپے فی پنشنر ایڈوانس رقم بنام میڈیکل فیسلٹی ڈپازٹ 2007 سے ناجائز غیر قانونی طور پر جبری کٹوتی کر کے اربوں روپے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر کے اس پر سود در سود وصول کر رہے ہیں، جس سے تمام مرحوم پنشنرز کی بیوگان اور موجودہ تمام پنشنرز کو 2 اشروں سے بلا وجہ غیر قانونی
रवा रखे हुए इस रकम को मौजूदा डॉलर या एक्सचेंज में जमा करके मुतलकिन पेंशनर को वापस किए जाए। जनाब अली, सितम बालाई सितम पेंशन की पूरी हकदार मुलाजमीन जिसकी मुलाजमत 10 से 20 साल तक हो चुकी थी, इन्हें गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करते हुए अक्सर पेंशन से महरूम कर दिया गया है, जिसकी बहाली अदल इंसाफ के मुतकाजी है, जिसके लिए हकदार पेंशनर्स और उनके ख़ानदान व कानूनी लवाकिन अरसों से ताहाल मुंतज़िर हैं। जुल्म अज़ीम यह है कि गुज़श्ता 2 अरसों से 10,000 के करीब पेंशनर्स अपने मुकम्मल पेंशन का इंतज़ार करते हुए मौत के आगोश में जाग कर खालिक हक़ीक़त से जा मिले हैं। ये कानूनी हक़ाइक़ और आदात तहरीर के ज़रिए मुतल्लिक़ा बाला इदारों के सरबराहान को दोबारा आगाह करते हैं कि अगर हमारी ये कानूनी मसाइल जल्द हल न हुए तो बिला ताख़ीर PTCL पेंशनर्स अपने बच्चों समेत गुज़श्ता तमाम सूबाई दारुल ख़िलाफ़ों और शहरों में एहतजाज मुनक़िद किए गए थे, अब एक मरतबा फिर मुल्क भर से धरना और तादम मर्ग भूख हड़ताल के लिए इस्लामाबाद का रुख करने पर मजबूर हो जाएंगे और इससे होने वाले तमाम तर नुकसानात की जिम्मेदारी मुतल्लिक़ा अरबाब इख्तियार पर होगा। हमें उम्मीद है कि इस बाबत नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे बकायाजात की रकम PTT के पास पहले ही मौजूद है और कोई माली उज़्र नहीं है। तो सहाफ़ी हज़रात, हर किसी को ये सवाल पैदा होता है कि कितनी कसी